چراغ محسن محفل ذکر، اس کا یہ جو ہم نے انعقاد کرنا شروع کیا، نقشبندیہ سلسلے کے اندر خاص طور پہ مراقبے کی بڑی اہمیت رہی ہے۔ ہم جب اپنے ہی شجرے کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے شجرے کے اندر جو پچھلے بزرگان دین گزرے، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ انہوں نے اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں، جہاں دن کو وہ لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے، راتوں کو وہ اللہ کے ذکر کرنا سکھایا کرتے تھے۔ وہ یہ سکھاتے تھے کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے، یہ مراقبہ کیا ہے، اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ بلکہ بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے پوری زندگی کم و بیش پوری دنیا کا سفر فرمایا اس نیت سے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری دی جائے، اور انہوں نے کم و بیش 20,000 کے قریب مزارات کے اوپر حاضری دی ہے بابا جان نے۔ جب وہ ازبکستان سینٹرل اسٹیٹس کی طرف آپ سفر فرمانے نکلے، آپ جب وہاں گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے سلسلے کے، نقشبندیہ سلسلے کے جو شجرے کے جو پرانے بزرگان دین تھے، وہ مراقبہ بہت فرمایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آستانوں کے اوپر حوض بنوائے ہوئے تھے پانی کے، جس کے اندر وہ بیٹھا کرتے تھے اور پھر وہ مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے سلسلے کے اندر مراقبے کی بہت اہمیت ہے۔ مراقبہ ہے کیا؟ مراقبہ کہتے ہیں کنسنٹریشن کو، توجہ کو، یکسوئی کو۔ نماز بھی ایک قسم کا مراقبہ ہی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک معنی یہ بھی ہے ربط قائم کرنا۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے ربط قائم کر رہے ہیں۔ آپ کوئی دنیاوی سوچ نماز پڑھتے وقت اپنے دل کے اندر آنے نہیں دے رہے۔ بے شک وہ چند منٹ ہی ہیں، مگر وہ چند منٹ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز ان اٹ سیلف ایک مراقبے کی ہی قسم ہے، ربط قائم کرنا۔ مگر یہ ہے کہ ہم لوگ آج، آپ لوگ ساتھ ساتھ تناول فرمائیں جن کو مل رہا ہے لنگر شریف، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ ہمیں اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، مگر ہم سب نماز کی طرف نہیں جاتے۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے، مگر آپ اس کے بلانے کے اوپر بھی نہیں جا رہے۔ ایز مسلمز یہ بڑی فکر کی بات ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ یہ آواز نہیں سنتے، حی علی الصلاۃ، زیادہ ہی سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، پھر بھی ہم نماز کی طرف نہیں جاتے۔ نماز ہے کیا؟ ایک ذریعہ جس کے تھرو آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں حضور اللہ سے قریب کیسے ہونا ہے؟ آپ اللہ سے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ دوستوں کے سامنے رکھی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم شہرک سے بھی زیادہ
اس کے قریب ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو جہاں باہر ڈھونڈتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے کبھی اپنے اندر غور بھی کیا ہے؟ وہ تو قرآن میں بتا رہا ہے کہ وہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اب تم اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے ہو، یہ تو تمہارا مسئلہ ہے. بندہ نشید اکثر ذکر کرتا ہے کہ مولانا روم علیہ رحمہ ان کو اپنے محبوب سے، اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت تھی، حضرت بابا شمس تبریز. تو ایک دن حضرت شمس تبریزی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، بڑا ڈھونڈا کہیں ملے نہیں. تو مولانا روم بازاروں میں گلیوں میں نکل گئے، اپنے یار سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، گلیوں میں نکل گئے، بازاروں میں نکل گئے. جگہ جگہ لوگوں سے پوچھا مجھے بتاؤ میرا شمس کدھر ہے، بتاؤ میرا شمس کدھر ہے. لوگوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ حضور آپ کا شمس کدھر ہے. گلی گلی پھرنا شروع ہو گئے حضرت بابا شمس تبریز کو ڈھونڈنے کی خاطر. مگر حضرت شمس تبریز جو تھے یہ ایک ذریعہ تھے عشق حقیقی کی طرف لے جانے کے لیے. تو بہت ڈھونڈ لیا حضرت بابا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک دن تھک گئے تو بازار میں ہی ایک چوک پر بیٹھ گئے اور تھک کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا. کافی دیر اپنی آنکھوں کو بند رکھا، پھر اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر فرمایا کہ جس کو میں باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے اپنے اندر ہی موجود ہے. تو مراقبے کی جو نشست ہے اس سے بھی سائل کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جس کو تم باہر ڈھونڈ رہے ہو تم اپنے اندر اس کو ڈھونڈو، وہ تمہارے اندر موجود ہے. اور عبادت کا مزہ بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں جیسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہو. آپ اگر غور کریں یہ حدیث شریف بڑی اہم ہے. غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو مراقبے کے اندر ہم غور ہی تو کرتے ہیں. تو حدیث شریف یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں کبھی آپ لوگ اس چیز کو احساس کرتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس وقت مالک دو جہان دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو کہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اس کو یاد کر رہا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے انسان کے اندر ویسے ہی ڈسپلن پیدا ہو جائے گا جب اس کو اس چیز کا پورا اور پختہ یقین ہوگا کہ اس کو اس کا مالک دو جہان دیکھ رہا ہے. آپ اپنی ورک پلیس کی بھی اگزامپل لیں. آپ اپنے آفیسر کے سامنے یا جو بھی آپ کا مالک ہے یا جو بھی آپ کا سینئر ہے جابس میں آپ اس کے سامنے بہترین بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز میں آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ایک اس بندے کا بھی مالک ہے، اس کو بھی تو راضی کرنا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کو پہچاننا کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر قرآن پاک میں انسان کو غور کرنے کا حکم فرمایا ہے، تفکر کرنے کا حکم فرمایا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں
نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور آسمانوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، اے رب تو نے ہمیں بیکار نہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تفکر کا، غور کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے، تم جدھر بھی منہ کرو گے وہاں تمہیں اللہ کا ہی چہرہ ملے گا۔ اب آپ اس چیز پر غور کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ہے، کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا ہے تو مسجد میں ڈھونڈو، مصلی پر ڈھونڈو، کہ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو وہاں اللہ کا ہی چہرہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے یہ بات جان لو، یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو، بچے کو پتہ ہو کہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو بچہ غلطی نہیں کرتا، غلطی کرنے سے باز رہتا ہے۔ جب ایک امپلائی کو پتہ ہو اس کا امپلائر، اس کا مالک اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے نوٹس میں ہے کوئی چیز، تو پھر وہ بندہ وہ غلطی نہیں کرتا اور وہ اس مالک کو راضی کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بار بار قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایک بڑی معرفت کی منزل ہے کہ انسان اسی کے اوپر دن رات گم رہے کہ مالک حقیقی، محبوب حقیقی ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا تو مجھے میرے والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا قرآن اس طرح پڑھو جیسے کہ تم پر نازل ہو رہا ہے قرآن پاک۔ تو ہم اہمیت کو بھول گئے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے تھے میں ایسے قرآن پڑھتا تھا جیسے مجھ سے بات چیت ہو رہی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھی سے کلام کر رہا ہے، جیسے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ مگر ہم لوگ جب قرآن پڑھنے پر آتے ہیں ہمارے پاس تو کھلی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، مگر ہم قرآن کو اوپر سے پڑھتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ہم اس کی تفسیر کے اندر نہیں جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں کون سا پیغام دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر قرآن پاک کے اندر یہ بات فرمائی ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ تو کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم مراقبہ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور تنہائی کے اندر ہم اس کو اپنے اندر تلاش کرتے ہیں۔ چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر حق بر ما بخند۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، گوش بندو لب بند، اپنے کانوں کو بند کر لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، پھر بھی اگر راز حق سے تم آشنا نہ ہوئے تو کہنا کہ ہم مذاق کرتے تھے۔ یہ کوئی عام آدمی یہ بات نہیں کر رہا، ایک بہت بڑا اللہ کا ولی یہ بات کر رہا ہے، ایک بہت بڑا عالم یہ بات کر رہا ہے۔ چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر حق برما بخند۔ آپ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، اپنی زبانوں کو بند کر لو، پھر بھی اگر راز حق تمہیں معلوم نہ ہوا تو کہنا کہ ہم مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا
مراقبہ کرنا یہ بہت اہم ہے. امام غزالی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں کہ ظاہری آنکھیں بند کر دے اور ظاہری حواس معطل کر دینے کے بعد اپنے دل کو معرفت الہی کی طرف رجوع کرے اور زبان کے بجائے دل سے اللہ کے نام کا ورد کرے. زبان کے بجائے دل سے اللہ کے نام کا ورد کرتے ہوئے خود کو محو کر دے اور دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جائے تو اس درجے پر پہنچنے کے بعد انسان کے قلب کا دروازہ عالم بیداری میں بھی کھل جاتا ہے. تو یہ بات امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمائی. انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر دو، حواس کو معطل کر دو اور پھر اللہ کا ذکر کرو. تو یہ جو مراقبہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ہم نے آج ایک نئی چیز شروع کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ابھی تو آپ نے اپنا اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا. حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضور غار حرا تشریف لے کے جایا کرتے تھے، ریگولرلی غار حرا تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور حضور وہاں پر مراقبہ فرماتے تھے، کنسنٹریشن فرماتے تھے. اگر آپ غور کریں، نماز پڑھنے کا حکم آیا، زکوٰۃ دینے کا حکم آیا، روزہ رکھنے کا رمضان میں حکم آیا، یہ سب چیزیں اعلان نبوت کے بعد ہی آئی تھیں نا. تو اب سوچیں کہ حضور غار حرا میں پھر کون سی عبادت کرتے تھے؟ نماز پڑھنے کا تو حکم بعد میں آیا تھا، وہ تو اعلان نبوت کے بعد حکم آیا کہ نماز پڑھیں. زکوٰۃ دینے کا حکم بھی بعد میں آیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان میں روزے رکھنے کا، یہ سارے احکامات بعد میں ہی آئے ہیں. تو اب سوچیں حضور کون سی عبادت کرتے تھے غار حرا کے اندر؟ جو وہ دن رات غار حرا کے اندر گزارتے تھے وہ کرتے کیا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو اس کے اوپر بہت سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں تو اعلان نبوت کے بعد کرنے کا حکم آیا، تو پھر حضور کون سی عبادت کرنے جایا کرتے تھے غار حرا کے اندر؟ اکیلے جاتے تھے. تو ایک جگہ کے اوپر یہ بھی ہے کہ غار حرا کے اندر ایک خاص سوراخ سا تھا جہاں سے غار حرا کے اندر بیٹھ کر سیدھا خانہ کعبہ نظر آیا کرتا تھا اور حضور اس خانہ کعبہ کو تکتے رہتے تھے. یہ بھی کنسنٹریشن ہے، یہ بھی مراقبہ ہی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سارے احکامات جاری ہوتے ہیں. نماز پڑھو، 5 وقت کی پڑھو، فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھو اور فلاں فلاں عبادتیں کرو. اعلان نبوت سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں نا. تو پھر حضور کون سی عبادت کر رہے تھے؟ اس کے اوپر ذرا سوچیں. حضور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کے اوپر قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، ابھی میں نے اتنی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ میری نشانیوں کو تلاش کرو، آسمانوں اور دنیا کی چیزوں کے اندر غور تو کرو. ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ خدا کو ڈھونڈنے نکلے تو کبھی چاند سورج کو دیکھتے تھے، پھر دیکھتے تھے تو غروب ہو رہا ہے، کہتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ خدا ہو نہیں سکتا، یہ تو غروب ہو رہا ہے. اس طرح انہوں نے دنیا کی مختلف چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں، وہاں آپ 40 دن تک تنہا رہتے ہیں. یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا. آج بزرگان دین 40 دن کی چلے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. اس میں کیا ہوتا کیا چلے میں؟
آپ تنہا ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن ایک جگہ کے اوپر عبادت فرمائی ہے. یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، مراقبے میں مشغول رہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے، بندہ نے چیز کے لیے بھی یہ چیز بڑی اہم تھی اور ہے. اس پر ہم بھی سوچتے رہے کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ سارے احکامات عبادت کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے، یہ سارا کچھ تو حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا، پھر اس کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور وہ سارا ایک معاملہ چلا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آئی تھیں. مگر حضور کانسٹنٹلی غار حرا کے اندر تشریف لے کے جایا کرتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں تنہائی میں گزارتے تھے. تو وہ کون سی عبادت تھی جو حضور اس وقت کر رہے تھے؟ تو آج بھی اس کے اوپر علماء تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ عبادت تھی کون سی جس کے اوپر جو حضور غار حرا کے اندر عبادت فرمایا کرتے تھے. وہاں تو کوئی فجر ظہر نہیں پڑھنے جا رہے تھے نا، وہ تو ساری نمازیں بعد میں آئی ہیں. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ حضور وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، مراقبہ فرمایا کرتے تھے. مراقبہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن ہے کہ آپ تنہائی میں جو مالک کے حقیقی ہے، آپ اس کی صفتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں. اب ہمارے نقشبندیہ سلسلے میں کیا طریقہ چلتا ہے کہ آپ یوں تصور کرتے ہیں کہ اس میں ذات اللہ سنہرے حروف سے آپ کے دلوں کے اوپر نقش ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا، جن کے پیر و مرشد ہیں ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے دل پر غور کرتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر توجہ فرماتے ہیں، اور وہ یوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پیر و مرشد ان کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ فنافل شیخ کے مقام پر جب انسان فائز ہوتا ہے، جب وہ اپنے شیخ کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے، پھر منزل ہے فنافل رسول کی، پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے، وہاں فنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل ہے. ہمارے پیر و مرشد اس کی مثال اس طرح فرماتے ہیں کہ جب ایک قطرہ ہے وہ سمندر میں گرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے سمندر کے اندر، پھر وہ قطرہ قطرہ نہیں رہتا، پھر آپ اس قطرے کو قطرہ نہیں کہتے، پھر آپ اس قطرے کو سمندر ہی کہتے ہیں. تو یہ جو ملنا ہے یہ شیخ سے ہی ملنا ہے، یہ پیر و مرشد کی ذات مبارکہ سے ہی ملنا ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ، ان کے مرید نے دیکھا ایک مرتبہ کہ حضرت جنید بغدادی دریا کے اوپر آپ چل رہے ہیں، پانی کے اوپر چل رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرما رہے ہیں. آپ اللہ 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 آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور آپ پانی پہ جیسے زمین پر چلتے ہیں اسی طرح آپ پانی کے اوپر چل رہے ہیں. اب اس بندے نے، اس نے بھی دریا پار کرنا تھا. تو آپ کے وہ جو مرید ہے اس نے بھی دریا پار کرنا تھا. تو اس نے حضرت جنید بغدادی کو آواز دی، حضور دریا پار کرنا ہے. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نا یا جنید بولتے جاؤ اور دریا کے اوپر چلنا شروع ہو جاؤ. وہ حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا، کیسے میں یا جنید بولوں گا تو میں دریا پر چلنا شروع ہو جاؤں گا. خیر اس نے یا جنید بولتا گیا اور وہ دریا کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اب کافی آگے جب وہ چلا گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خود تو یا اللہ کا ورد فرما رہے ہیں،
اور دریا پر چل رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یا جنید بولتے جاؤ اور دریا پر چلتے جاؤ. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ میں بھی یا اللہ کا ہی ورد کروں گا. تو اس نے حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے دریا پار کرنا ہے تو تم یا جنید بولتے جاؤ اور دریا پر چلتے جاؤ. تو اس نے یا جنید بولنے کے بجائے جب وہ آگے پہنچ گیا، کافی گہرے دریا میں آ گیا، تو اس کو یاد آیا. اس نے کہا حضرت خود تو یا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، مجھ سے اپنا کروا رہے ہیں، یا جنید بولتے جاؤ. تو میں بھی یا اللہ ہی بولوں گا اور میں پانی کے اوپر چلوں گا. تو اس نے یا اللہ کا ورد شروع کیا. ابھی اس نے یا اللہ کا ورد شروع ہی کیا تھا کہ اس نے غوطہ کھایا اور پانی کے اندر ڈوبنا شروع ہو گیا. اب حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ آپ کو آواز دی، حضور مجھے بچائیں، میں ڈوب رہا ہوں. انہوں نے فرمایا پھر یا جنید کہتے جاؤ اور دریا کے اوپر چلتے جاؤ. اس نے پھر یا جنید کا ورد کرنا شروع کیا تو وہ دریا کے اوپر جیسے زمین پر چلتے ہیں اسی طرح پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اب بعد میں اس بندے نے حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے کہا حضور معاملہ سمجھ نہیں آیا، آپ یا اللہ کہیں تو دریا پار کریں، میں کروں تو میں ڈوبتا ہوں. آپ مجھے فرماتے ہیں کہ تم یا جنید بولو. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ پہلے تم جنید تک تو پہنچ جاؤ، پھر اللہ تک بھی پہنچ جانا. اسی طرح مختلف، اور یہ ذکر جو ہے، مراقبہ جو ہے، یہ صرف اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے تو پوری زندگیاں مراقبہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، مزاروں کے اوپر وقت گزارا ہے. ابھی کل رات کی ہی بات ہے، تہجد کا وقت تھا، تو بابا جان اور بندہ نچیز ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو بابا جان اپنا ایک بچپن کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کو بھی، وہ اپنا بچپن کا ایک واقعہ فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ احمد میں ایک مرتبہ میں 2 دن کے لیے میں گھر نہیں گیا. تو میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کدھر ہیں، یہ ابھی تک آ ہی نہیں رہے. تو ان کے والد صاحب جلال میں آ گئے. انہوں نے اپنی والدہ، اپنی مسز کو کہا، بابا جان کی والدہ کو، کہ اس کو کچھ نہ کہو محسن کو، وہ مزار کے اوپر ہی ملے گا. تو بعد میں جب بابا جان تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کہاں گئے تھے، پھر بتائیں آپ کدھر تھے 2 دن سے؟ آپ کسی مزار پر ہی ہوں گے. بابا جان نے فرمایا جی میں ایک مزار پر ہی بیٹھا ہوا تھا. تو بابا جان پتہ نہیں کسی شہر سے لاہور آ رہے تھے تو راستے میں ایک مزار نظر آ گیا. اب مزار نظر آیا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے، لاہور جا رہی تھی سواری، جا کر مزار میں بیٹھ گئے اور 2 دن گزر گئے. تو بابا جان فرماتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی آپ کی زندگی مبارک کے اندر یہ معاملات تھے کہ آپ جب کہیں نہیں ملتے تھے تو آپ کسی نہ کسی مزار کے اوپر ہی بیٹھے ملتے تھے. تو یہ اللہ والوں کی بڑی شان ہے. مراقبہ، ذکر، یہ صرف اللہ والے ہی نہیں کرتے، یہ نبیوں نے بھی کیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے 40 دن کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن عبادت فرمائی، ایک جگہ کے اوپر آپ نے پڑاؤ فرمایا اور عبادت کی. اب جب ہم دوسرے مذاہب دیکھتے ہیں، یہ صرف اسلام کے اندر ہی ذکر اور مراقبے کی اہمیت نہیں ہے، باقی مذاہب کے اندر بھی ذکر کی بڑی اہمیت ہے. فار ایگزامپل بدھزم، گوتم بدھا جو تھا، گوتم بدھا کے 8 مین پرنسپلز ہیں اور اس کے 8 پرنسپلز مراقبے کے اوپر ہی ہیں. کہتے ہیں کہ گوتم بدھا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے بھی اپنی بادشاہت چھوڑ دی.
اور وہ ایک جگہ بیٹھ گیا جا کر، اور اس نے ایک جگہ بیٹھ کر مسلسل 40 دن مراقبہ فرمایا۔ 40 دن کے بعد وہ کہتا ہے کہ 40 دن میں نے مراقبہ کیا ایک جگہ بیٹھ کر، بہت سی آزمائشیں آئیں جنہوں نے مجھے مراقبہ کرنے سے روکا، مگر میں نے اپنا 40 دن کا مراقبہ جب پورا کیا تو میں نے معرفت کو حاصل کیا۔ یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اسی طرح ہندوازم کے اندر جو شری کرشن ہے، اس کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ اپنے اگر منتشر ذہن کو ٹھیک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تو انسان ایک جگہ بیٹھ جائے اور مراقبہ کرے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں، اس کے اندر ایک چیز یوگا جو ہے یہ بہت چلتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں یوگا میڈیٹیشن ہے، مراقبے کی قسم ہے۔ تو آج ان بزرگوں کی، اللہ والوں کی چیزوں کو آج ماڈرن سائنس بھی ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے انسان کو جسمانی فائدے تو ہوتے ہی ہیں، مگر اس سے روحانی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ انسان ایک سفر طے کرتا ہے جو فناف الشیخ سے گزرتے ہوئے فناف رسول تک پہنچتا ہے، اور پھر فناف اللہ بقا باللہ تک پہنچتا ہے۔ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی جو مشق ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔